بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد و عجل فاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد عجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے غم میں رونے کی، اس غم میں فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس وقت ماحول میں اندھیرا ہے اور آج کی شب ایسی شب ہے کہ انسان اندھیرے میں بیٹھے ہو تو فوراً اسے کچھ بیویوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، کچھ بچوں کی یادیں آنے لگتی ہیں. عزیزو، ہم نے واقعہ کشی کر لی ہے، ہم لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے. مجھے نہیں معلوم بیویوں کو پانی کب ملا ہوگا، بچوں کو کھانا کب ملا ہوگا. بہرحال آپ اور میں سید الشہداء کی محبت میں اپنے گھروں سے نکلے، 10 دن مجلسوں میں گئے اور بعد میں بھی جائیں گے. لیکن عزیزان محترم، صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو حسین بھی آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. امام حسین بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں. یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہے، یہ محبت 2 طرف سے ہے. بڑی نشانیاں ہیں ہمارے پاس. جب پہلے دن کربلا پہنچے تو بنی اسد سے کہا تھا کہ دیکھو بنی اسد، ہمارا ظاہر آئے گا. اتنا کریم مولا ہے. بنی اسد سے یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں گا تو میرے بچوں کو کھانا دے دینا، کہا میرا ظاہر آئے گا
میرے ظاہرین کا خیال تم لوگ رکھنا. ایسا عجیب واقعہ ہے جس کے ساتھ پیش آیا اس نے خود مجھے بتایا. کربلا میں پاکستان کی ایمبیسی میں ملٹری اتاشی کے طور پہ کام کرتے تھے صدام حسین کے زمانے میں. کہنے کہ میں کربلا زیارت کرنے کے لیے گیا, ظہر کی نماز کے بعد باہر نکل رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون, یہ بھی پنجاب سے ہیں, وہ خاتون بھی پنجاب سے تھی, وہ آئی. اس نے اپنی خالص دیہاتی زبان میں کہا کہ مجھے خط لکھنا ہے, تم میرے لیے خط لکھ دو. بندہ خدا بہت متواضع آدمی ہے اس اعتبار سے. اس نے کہا کہ میں کاغذ نہیں ہے میرے پاس, قلم نہیں ہے ابھی, آپ کل آئیں, میں دوبارہ اس موقع پہ آپ کو ملوں گا, خط لکھ دوں گا. تو اگلے دن دوبارہ آئی وہ, یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کچھ مضمون بتایا, انہوں نے بھی کچھ اس کے اندر اضافہ کیا, پورا خط لکھ دیا. خط لکھ دیا تو ایک لفافہ بھی دیا کہ بھئی یہ ایڈریس ہے. کہنے کہ خط کے مضمون سے میں نے احساس کیا کہ یہ خاتون کافی عرصے سے یہاں پر ہے, بوڑھی تھی. تو اس نے پوچھا ہمارے جاننے والوں نے کہ بھئی آپ کافی عرصے سے یہاں پر ہیں. تو اس نے کچھ سال بتائے جو میرے ذہن سے نکل رہے ہیں, شاید 22 سال تھے یا 24 سال, بہت لمبی مدت, 20 سال سے اوپر. تو ہمارے جاننے والے نے ان سے کہا, اس بڑھیا سے, کہ اتنے لمبی مدت سے آپ یہاں پر ہیں, کون آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ کا کوئی مرد آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کہا نہیں, میرے ساتھ کوئی مرد نہیں. پوچھا کہ رہتی کہاں پر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں 20 سال سے اسی زیارت گاہ میں ہی رہ رہی ہوں, اسی مقبرے پر, سید الشہداء کے روضے کے اوپر. اس نے کہا کیسے ممکن ہے؟ کہنے کہ میں رات کو جب سونے لگتی ہوں تو اس کا جو دربان ہے, دروازہ بند کرنے والا ہے, مجھے جانتا ہے, پہچان گیا ہے, تو مجھے دروازے کے پیچھے سونے دیتا ہے, میں وہیں سو جاتی ہوں. صبح کو اٹھتی ہوں تو پھر دوبارہ زیارت کرنے لگتی ہوں. 20 سال سے زیادہ ہو گئے, یہاں 20 سال سے زیادہ ہو گئے. کہنے کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ ماں جی کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے, کھاتی پیتی کہاں سے؟ بڑھیا نے ایک جملہ بولا, مجھے 30 سال کے قریب ہو گئے طالب علم ہوئے ہوئے, ایسا عاشقانہ جملے کب ملے ہیں مجھے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مرا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. یہاں پہ جو آئے گا اس کا کھانا پانی یہ خود کرتا ہے, کسی کو پرواہ کی ضرورت نہیں. ایسے دو طرفہ محبت ہے نا, ہم صرف محبت ہی کر رہے ہیں, وہ کریم وہ بادشاہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے, نہ ہم سے محبت کرتے نہ ہمارا ساتھ دیتے تو ہم میں طاقت تھی کہ عزاداریاں کر لیتے. دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر پوری دنیا میں عزاداری کرنے والے سید الشہداء کی محبت کی خاطر کر رہے ہیں یہ سب. اور آج شام غریباں ہے, اور میں دوپہر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وقت کے امام کے حضور تسلیت پیش کرنی ہے, تو آج اسی کو بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ وقت کے امام کے حضور بھی تسلیت پیش کرو, رسول اللہ کے سامنے بھی تسلیت پیش کرو, اللہ کے رسول کے سامنے تسلیت پیش کریں. اللہ کے رسول نے سید الشہداء کے معاملے میں اس انداز میں بیانات دیے کہ لوگوں کے دلوں کو خبر ہو گئی کہ سید الشہداء کا مقام کیا ہے. آج کی جیسی شب, آج کا جیسا دن, رسول اللہ کو جس کسی نے دیکھا ہے عالم خواب میں بھی سربرہنہ دیکھا ہے, ماتم کدہ دیکھا ہے. عجیب واقعہ ہے. بس یہ 2-4 روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ام سلمہ روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر پر آئے اور مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا, اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ رسول خدا آرام کر رہے ہیں. بی بی حکم کی تعمیل کرتی ہیں, اللہ کے رسول تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, استراحت کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. اچانک رسول خدا کی آنکھ کھلتی ہے, ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے.
میرا حسین کہیں رو رہا ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی آئے تو کہہ دیں کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حسین آئے، میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ آئے، میں نے دوبارہ کہا کہ رسول آرام کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ کہا تو وہ دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ ام سلمہ کہتی ہے رسول خدا گویا تڑپ گئے اور کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کو کبھی مجھ سے مت روکنا، حسین کو لے کر آؤ۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں سید الشہداء کو لے کر آئی، اللہ کے رسول نے حسین کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ چونکہ لیٹے ہوئے تھے، حسین سینے پر تھے، تو میں نے احساس کیا کہ شاید رسول خدا کے لیے تنگی ہوگی، تو کہنے کہ میں نے حسین کو اٹھانا چاہا تو رسول خدا نے اور اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے اشارے سے منع کیا کہ حسین کو مجھ سے جدا مت کو۔ مسکرائے، بہت خوش ہوئے۔ بی بی کہتی ہیں کہ ابھی مسکرا رہے تھے، اچانک رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کو روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا، میں بھی روئی۔ تو بعد میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں روئے؟ کہا ام سلمہ میرا یہ حسین کربلا کے میدان میں اکیلا رہ جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ بی بی کہتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ایک مٹی دی، مجھے مٹی دی اور کہا ام سلمہ یہ مٹی بچا کے رکھ لو۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی بچا کے رکھ لی۔ اس کے بعد شب و روز گزر گئے، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، سال گزرتے چلے گئے۔ فرمایا وہ دن آیا جب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے، پورا مدینہ رویا۔ فرمایا اسی طرح ایام گزرتے رہے، ماہ محرم کے دن شروع ہو گئے اور سب کو پریشانی تھی کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ فرماتی ہیں 10 محرم کا دن آیا اور یہ دن ابتدا ہی سے پریشانی کا دن۔ فرمایا ظہر عاشور آئی تو ایسا لگا کہ جیسے دل حسین کے لیے بےتاب ہوا ہے۔ فرماتی ہیں میں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹی تو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، آستینیں الٹی ہوئی تھیں، امامہ اتارا ہوا تھا، سر پہ خاک لگی ہوئی تھی، پیشانی کے اوپر ماتم تھا، ماتم کا نشان، اور جسم کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ اور ام سلمہ سے پکار کر کہا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا، غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا۔ عزیزو آج جس کسی نے معصومین علیہ السلام کو دیکھا ہے ماتم زدہ دیکھا ہے، غم کے اندر دیکھا ہے، وقت کے امام کو، تمام معصومین علیہ السلام کو غم زدہ دیکھا، اور یہ سب کس کا ماتم کر رہا ہے؟ ایک ماتم تو سید الشہداء کا ماتم ہے، لیکن اس سے بڑا ماتم بی بی زینب کے مصائب کا ماتم ہے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا ماتم۔ کل رات تک وہ عالم تھا کہ بی بی نے جب ایک موقع پر اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی ان اصحاب کی وفاداری کا امتحان لیا یا نہیں لیا، تو حبیب ابن مذاہب تمام اصحاب کے ساتھ جمع ہو گئے تھے، شمشیریں گردنوں کے اوپر رکھ لی تھیں، اور بی بی زینب سے کہا تھا کہ بی بی رات کی مہلت ہم نے نہیں مانگی ہے، ہم نے رات کی مہلت نہیں مانگی، اشارہ کریں ابھی گردنوں کو علیحدہ کر دیں گے۔ کل تک یہ سب تھا، آج بی بی زینب خاک کربلا پہ بیٹھی ہے۔ عزیزو مجھ میں طاقت نہیں آتی کہ میں بہت سخت جملے کہوں، لیکن مجھے بعض اوقات تھوڑا سا اشارہ کرنے کے لیے عرض کرنا ہوتا ہے۔ جس بہن سے اس کا ایک بھائی جدا ہو اس سے پوچھو اگر 18 جدا ہو تو کیا ہوتا ہے۔ 18 بھائی جس سے ہاتھ سے گئے ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہوں، وہ بہن میدان کربلا کے اندر موجود ہے۔ 2 بڑے سانحے شام غریباں کے حوالے سے بیان کرنے کے۔ دشمنوں نے جو کچھ
خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ کیا، پیاسا رکھا، میدان جنگ کے اندر لائے، یہ سب کا سب قابل مذمت. پوری تاریخ انسانیت ان کے اوپر لعن کرتی ہے، لعن کرتی رہے گی. لیکن علامہ نقن صاحب ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے، اعلی اللہ مقامہ. وہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ شہادت خاندان عصمت کا وقار ہے، افتخار. خاندان عصمت و طہارت نے ہمیشہ شہادت کی آرزو کی تھی. لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے کہ کیا پردوں کا جانا بھی قربانی کا حصہ ہے؟ دشمنوں کا خیموں پہ حملہ کرنا. بیویاں تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد اپنے خیموں کے اندر تھیں کہ دشمنوں نے خیموں کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا. ایک ایک کر کے خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی. ایک موقع آیا بیویاں ایک خیمے سے نکلتی تھی، دوسرے خیمے کے اندر جاتی تھی، اس خیمے کو بھی آگ لگائی جاتی تھی. اور اس کے بعد جب تمام خیام کے اندر آگ لگا دی گئی تو تمام چیزوں کو چھیننا شروع کر دیا. بیویوں نے تمام زیوروں کو جمع کیا اور وہ دشمنوں کے حوالے کیا تاکہ کم سے کم چادروں کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن آج جو ایک موقع آیا، مجھے تو وقت کے امام کے سامنے کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، میں جملہ نہیں کہہ پاتا ہوں، لیکن بس اشارے میں کہوں گا بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں. ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی. اور ایک موقع آیا جب ساری بیویاں بی بی زینب کے پیچھے چلی گئی. زینب کی سالاری کا دور شروع ہو گیا. اب قافلہ سالار بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں. تمام خیمے جل رہے ہیں. ایک خیمہ جل رہا تھا. ایک راوی کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا، وہ ایک جلتے ہوئے خیمے کے سامنے کھڑی ہیں، کبھی جانے کا ارادہ کرتی ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہی ہیں. تو میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی کیا آپ کی کوئی قیمتی چیز اندر ہے؟ فرمایا ہاں سید سجاد اندر ہے. سید سجاد اندر ہے. بی بی سید سجاد کو اٹھا کر لے کر آئیں، سید سجاد کی حفاظت کی. عزیزو، یہی لمحہ جب میں اور آپ بی بی کے ان مصائب پر رو رہے ہیں، بی بی کے خیموں کے جلنے کے اوپر رو رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے جیسے کچھ چاہنے والے بی بی کے حرم کی دفاع کے لیے عباس بن کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ لعین دشمن جن کو میں اور آپ شب شام غریباں کے مصائب میں پڑھتے تھے کہ خیموں کو تاراج کیا، خیموں کو آگ لگائی، یہ لعین آج تک باقی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم روضے کے اندر گھس جائیں گے، روضے کو پامال کر دیں گے. لیکن پروردگار کا احسان ہے، عباس کا لہو جوانوں کے سینوں میں ہے. عباس کے چاہنے والے آج بی بی کے حرم کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بی بی کل تو نہ تھے کہ خیموں کو آگ لگ گئی تھی، لیکن آج جب تک ہماری رگوں میں خون ہے آج کسی کو حرم کے نزدیک آنے نہیں دیں گے. خدا ان تمام جوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو نصرت اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. عزیزو، یہ ایک مصیبت تھی جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جھیلی. قافلے کی سالاری کرنی ہے، بچوں کو جمع کرنا ہے. بس ایک دوسرا مرحلہ آیا کربلا کی زمین کے اوپر. سید الشہداء کو قربان کر دیا تھا. سید الشہداء کی شہادت ہو چکی تھی. مصائب بیان کر چکا ہوں کس طرح نو کے نیزہ پر سید الشہداء کا سر بلند تھا. بس ایک موقع آیا کہ تمام لاشیں خاک کربلا پہ رکھ دیے گئے اور کچھ گھڑ سوار تیار ہو گئے کہ اب لاشیں پامال کیے جائیں گے. لاشوں کے پامال ہونے کا وقت آیا. عزیزو، ایک عجیب لمحہ آیا، بڑا عجیب لمحہ آیا. پوری دنیا کے اندر جنازوں کا احترام کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر جنازوں کا احترام کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کافروں کے جنازوں کو بھی ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا، لیکن اس قوم نے کفر سے بڑھ کر حرکت دکھائی. تمام لاشوں کو جمع کیا کہ ان لاشوں کو پامال کیا جائے گا. اب ایک عجیب منظر تھا. اسدی قبیلہ آیا
اور اس نے کہا کہ ان لاشوں میں جتنے قبیلے بنی اسد سے ہیں ان کے لاشیں ہم لے جائیں گے، یہ پامال نہیں ہوں گے۔ عمر سعد کو ماننا پڑا۔ بجلی قبیلہ آیا، اس نے کہا جتنے بجلی لاشیں ہیں وہ ہم لے کر جائیں گے، کوئی بجلی قربان نہیں ہوگا، پامال نہیں ہوگا، وہ بھی چلے گئے۔ حتیٰ حبشی آئے اور انہوں نے حبشیوں کا لاشا بھی نکل گیا۔ اب بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا اور بڑی حسرت سے کہا کہ بھیا سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ تیرے لاشے کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میں کہوں گا بی بی آج پوری دنیا حسین کا نام لے رہی ہے۔ کل جس کا لاشا پامال ہوا، کل جو بے گورو کفن پڑا رہا، آج پوری دنیا اس کا نام لے رہی ہے۔ اور بی بی آپ کے بھائی کے ماتم کرنے والے یہاں پر موجود ہیں، ان کے ماتم کے لیے عزیزوں اگلا مرحلہ آیا۔ خاک کربلا پر لاشیں بھی پامال ہوئے۔ عجیب عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جسارتاً بعض لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے روایت درج کروں گا۔ ان لاشیں پامال کرنے والوں میں سے ایک لعین کہتا ہے ہم نے حسین کے لاشے پر ایسے گھوڑے دوڑائے جیسے ہڈیوں کا سرما کر دیا ہو۔ مظلوم حسین کا لاشا ایسا پامال ہوا۔ بی بی زینب سارے مصائب دیکھ رہی ہیں، ساری مشکلات کو برداشت کر رہی ہیں۔ عزیزو ہمارے جیسا کوئی آدمی سوال کرے گا کہ ایک بی بی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ شب عاشور کا ایک منظر ہے، جب دشمنوں کا قافلہ لشکر نزدیک آنے لگا تھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھبرا گئی تھیں، اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھیا دشمن کا لشکر اتنا نزدیک آ رہا ہے، اور اتنا بی بی نے گھبرا کر یہ جملہ کہا کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئیں۔ کس طرح سید الشہداء نے اپنی بہن کو بیدار کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سید الشہداء نے اپنی بہن کو ایک دعا دی اور کہا زینب اب تو نہیں گھبرائے گی۔ اور پھر بی بی زینب نہیں گھبرائیں، پھر تلہ زینبیہ سے کھڑے ہو کر شہادت کا منظر بھی دیکھا ہے، پھر شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھے ہیں۔ پھر ایک عجیب مرحلہ آیا، جب سارے خیمے جل گئے، مغرب کا وقت آ گیا، اندھیرا چھا گیا، دشمن چلے گئے، ام کلثوم سے کہا کہ بی بی بچوں کو گننا شروع کرو، بچوں کو جمع کرو۔ تمام بچوں کو جمع کیا، دیکھا بچے کم تھے، بچے کم تھے، بہت دیکھا، معلوم ہوا کہ مقتل جا کر دیکھنا ہوگا، مقتل جانا ہوگا۔ اب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم دو بہنیں نکلی ہیں 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان میں سے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ راوی عجیب روایت کرتا ہے، کہتا ہے بچے منہ کے بل پڑے ہوئے ملے، اب جو جا کے بی بی نے اٹھایا تو سینوں پر گھوڑوں کے پاؤں کے نشان۔ بچوں کے صرف لاشیں ملے اور کچھ نہ ہوا۔ بی بی خیموں میں واپس آ گئیں، خیموں میں واپس آ گئیں، تمام بیویوں کو جمع کر لیا۔ اب اللہ جانتا ہے پانی کب آیا، اللہ جانتا ہے کھانا کب آیا، لیکن ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک عجیب معاملہ ہے، اب کوئی بچہ بیچارہ پانی کی آواز بھی نہیں دے رہا، اب کوئی بچہ پانی کی آواز نہیں دے رہا۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا، ارے پانی مانگا تھا تو عباس بھی گئے تھے، اب بیچارہ کوئی پانی نہیں مانگتا۔ عزیزو اگر بچوں کی سہمی ہوئی آوازوں کو کبھی سننے کا موقع ملے تب ہمیں شام غریبہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب بچے سہم گئے ہیں، اب بیویاں سہمی ہوئی ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور کہا کہ دیکھو بیویوں اب تم لوگ سو جاؤ۔ اب بچوں سے کہا کہ سو جاؤ، اب کیا ہوگا؟ فرمایا زینب پہرا دے گی، زینب پہرا دیں گی۔ اور سید سجاد ایک طویل عالم کے اندر سجدے میں لا الہ الا اللہ حقا حقا مسلسل ارشاد فرما رہے ہیں۔ بی بی زینب کھڑی ہوئی، اب زینب پہرا دے گی، تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ، اب تم سب لوگ سو جاؤ۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا عباس بن کر کھڑی ہوئیں اور پہرا دینے لگیں۔ ایک موقع کے اوپر کوئی سوار نزدیک آیا،
بی بی زینب نے فرمایا دیکھو اب جو لٹنا تھا وہ سب لٹ چکا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اب نزدیک مت آؤ۔ وہ سوار اور تھوڑا نزدیک آیا، کہا دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں، تم سے کہہ رہی ہوں اور نزدیک مت آؤ۔ سوار اور آئے، نقاب کو الٹا، فرمایا زینب باپ کو نہیں پہچانا، فرمایا ارے بابا اب آئے، میری ماں کی کمائی لٹ گئی، میرا بھیا شہید ہو گیا، اس کا لاشا پامال ہو گیا، ہمارے خیمے لٹ گئے، ہماری چادریں لٹ گئی۔ ماتم حسین